الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر، وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقات الفطر، فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير، نصف ساع من هندة وساع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا وألبسوا أحسن ثيابكم وقلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا هلوا، واسعوا على صلاة العيد وكبروا في الطريق السرة، واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آج تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس عید کو ہم رمضان عید بھی کہتے ہیں اور اس عید کو ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اس عید میں ہم فطرہ ادا کرتے ہیں، مقصد کہ جو کمزور اور جو مجبور ہے ان کو بھی ہماری عید میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عید مناتے ہیں، اچھے لباس پہن لیتے ہیں، اچھی غذا کھا لیتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خوشی تو ضرور مناتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن اس عید کی خوشی میں کچھ مجبور لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو عید کا دن خوشی کا ضرور ہے، لیکن اس خوشی میں اور لوگ بھی شامل ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں پر رحم کیا جائے، لوگوں کے ساتھ شفقت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے چند لفظوں میں رحم کا سبق سکھا دیا، چند لفظوں میں رحم کا سبق پیش کر دیا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ جس دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہے، رحمت ڈالی ہے، وہ بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے، اور جس دل میں رحم نہیں ہے، دل سخت ہے، تو بڑا خسارہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ شاہ کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین ہے، عید کا دن ہے، لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی امام حسن اور حسین کو لے کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں جب چل رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک چٹان پر، ایک پتھر پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر راستے کی غبار بھی ہلکی سی، اور چٹان پر اس پتھر پر بیٹھ کر رو رہا ہے، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال ہے، اور کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے وہ غبار کو چیرتے ہوئے اس کے جسم پر گر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو تعجب کرنے لگے، دل میں رحم پیدا ہوئی، اور جا کر پوچھا کہ اے بیٹے کیا بات ہے، کیوں تو رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اب تو مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج عید کا دن ہے لیکن مجھ کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو کھڑا کر دیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اب سینے سے لگایا تو سسکیاں بھر کے وہ رونے لگا۔ جب سسکیاں بھر کے رونے لگا اور جب کچھ تھما ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑا، تھوڑا دور کیا اور نظر ملا کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، کیا اے بچے، کیا اس بات کو تو پسند کرے گا کہ محمد تیرا باپ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ محمد تیرے والد بن جاوے، تیرا باپ بن جاوے، عائشہ تیری ماں بن جاوے، فاطمہ تیری بہن بن جاوے، علی تیرے چچا بن جاوے، حسن اور حسین تیرے ساتھی بن جاوے، کیا اس بات کو تو پسند کرے گا؟ جب بچے نے سنا ہے تو چونک گیا، اس کی آنکھیں چار ہو گئی، پلکوں کو اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا گھر پر لے گئے اور کہا کہ اس بچے کو تیار کرو، جلدی سے تیار کرو اور حسن کے کپڑے اس کے پہنا دو۔ جب بچہ تیار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ایک طرف تو حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف امام حسن اور حسین ہے اور دوسری طرف یہ یتیم بچہ ہے، ہاتھ پکڑ کر، دونوں ہاتھ پکڑ کر چل رہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے۔ لوگ بھی تعجب بھی دیکھ سے دیکھ رہے کہ یہ یتیم لڑکا بھی ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ بڑی شان میں تھا، بڑے ٹھاٹ میں تھا، بڑے ناز میں تھا۔
دل میں سوچتا ہے کہ لوگ تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے کر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں بھی اپنے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، لوگ اپنے اپنے والد اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف چل رہے ہیں، میں بھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہوں، لیکن میرے باپ میں میرے والد میں یہ فرق ہے کہ میرا باپ جو ہے دونوں جہان کا سردار ہے، میرا باپ دونوں جہان کا سردار ہے۔ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو لوگوں نے بھی تعجب کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کے غم کے آنسوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا اور اپنی رحمت کی چادر لوگوں پر بکھیر دی ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، عید تو ہم ضرور منائیں گے، لیکن ہماری خوشی میں کمزور لوگوں کا بھی حق ہے اور مجبور لوگوں کا بھی حق ہے، ہم کو ان پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عورت کی داستان پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ پیش کیا ہے، واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، ایک بار سفر میں تھی، بیابان جنگل ہے، راستے سے اس کا گزر ہوا، جنگل سے جب گزر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا کتے کا جو بچہ تھا بڑا پیاسا تھا، کتے کا بچہ بڑا پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا، تڑپ کی وجہ سے پانی مٹی میں وہ اپنی زبان کو لگا رہا تھا کہ کاش کہ اس میں سے مجھے پانی مل جائے۔ اس عورت نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، آگے بڑھ گئی، دل میں سوچتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن آگے بڑھ جانے کے بعد اس کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس کتے کے بچے کو ویسا ہی چھوڑا جائے، دل میں رحم پیدا ہوئی، دل میں سوچتی ہے چاہے میرا سفر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر میں اس کتے کو چھوڑتی ہوں تو بیچارہ پیاسا مر جائے گا۔ پھر واپس لوٹتی ہے اور کنویں کی طرف تلاش جب کی ہے، کنویں کی طرف تلاش کی تو پتہ چلا کہ پانی بھی گہرا ہے، اپنا جو برتن تھا سفر کا، اس برتن کو نکال کر اس نے کوشش کی پانی نکالنے کے لیے، لیکن پانی تھا گہرا۔ اس نے سوچا کیا کروں، آخرکار موزہ نکالا، اس نے چمڑے کا جو موزہ تھا، پیروں میں ایک موزہ نکالا، اس زمانے میں موزے پہنتے تھے، آج بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں، وہ موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس موزے کو کنویں میں ڈال کر اس موزے کے ذریعے سے پانی نکالا، پانی برتن میں ڈالی، برتن میں ڈالنے کے بعد جب جمع ہو گیا تو اس پانی کو اس کتے کو پیش کیا، جب کتے کو پیش کیا تو کتا تو پیاسا تھا، کتا بڑا پیاسا تھا، اس نے جلدی پانی پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اطمینان ہو چکا، لبریز ہو چکا۔ جب لبریز ہوا تو کتا بڑا خوش ہو گیا، ایک نگاہ ڈالی ہے صرف اس عورت کی طرف، ایک نگاہ ڈالی اور پھر وہ اپنے مکان کی طرف دم ہلاتے ہوئے چلا گیا، کتا بڑا خوش ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی، اس منظر کو دیکھ کر وہ عورت بڑی خوشی ہوئی، چاہے میرا سفر ہو یا نہ ہو، لیکن آج یہ کام مجھ سے بڑا اچھا ہو گیا۔ اسے کیا معلوم کہ اس منظر کو دیکھ کر تو خود تو خوش ہوئی، لیکن اس منظر کو دیکھ کر آسمان والا بھی خوش ہو گیا، اس منظر کو دیکھ کر آسمان والا بھی خوش ہو گیا۔ اس عمل کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندی پر رحم کیا اور اس بندی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے رحم، دل میں رحم۔ ویسے تو تھی فاحشہ عورت، لوگ بھی سوچتے ہوں گے، لوگ قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے، اس عورت کے لوگ قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے بھائی یہ تو سر سے پیر تک گناہوں میں لبریز ہے، اگر ہم قریب بھی جائیں گے تو ہمارے دامن میں داغ لگ جائے گا، تو لوگ تو نفرت کرتے ہوں گے، شاید نفرت کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس بندی سے نفرت نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس پر رحمت بچھا دی اور اللہ نے اس عورت کی گناہوں کی مغفرت کر دی۔ مغفرت تو کی، لیکن ساتھ میں اللہ نے اس عورت کو اونچے مقام تک پہنچا دیا۔ آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور یہی واقعہ صحابہ کرام تک پہنچا اور یہی واقعہ قیامت تک جہاں پر بھی بیان ہوگا تو اس عورت کی چرچے چلتی رہے گی اور اللہ کے فضل سے اس کے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، عورت تو تھی فاحشہ، لیکن دل میں رحم کا مادہ تھا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق تھی اللہ کی، وہ جب تڑپ رہی تھی تو یہ اس عورت کا دل بھی تڑپ چکا، اس کے دل میں رحم تھا، وہ اس کا دل بھی تڑپ چکا اور اس نے گوارا نہیں سوچا کہ اس بچے کو اسی طرح چھوڑا جائے۔ جب اس عورت نے اس بچے پر رحم کیا تو اللہ نے بھی اس پر رحم کیا۔ تو عید تو ہم ضرور منائیں گے، لیکن ساتھ میں ہم کو کمزوروں پر بھی رحم کرنا ہے، مجبوروں پر بھی رحم کرنا ہے اور ان کو بھی ہماری عید میں ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، دیکھو دل میں رحم جو ہے کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے،
چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سفر کرتے تھے اپنے مریدوں کے یہاں پر، ان کو تعلیم دیتے تھے، آخرت کی یاد دلاتے تھے، اور کچھ مرید پوچھ بھی لیتے تھے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ پرابلم ہے تو پیش کرتے تھے، پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک بار یہ پیر صاحب ایک گاؤں میں جب پہنچے ہیں اپنے مرید کے یہاں پر، تو مکان بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، مکان زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جب وہاں پر گئے، پہنچے ہیں تو اور مرید بھی ملنے آئے، تو جس کا مکان تھا اس کو یہ احساس ہوا کہ کچھ مہمان نوازی کے طور پر مجھے پیش کرنا چاہیے۔ اس نے ایک پلیٹ میں، ایک تشتری میں ایک کیلے کی لوم پیش کر دی، ایک کیلے کی لوم پیش کر دی تاکہ حضرت کو اگر خواہش ہوگی تو وہ نوش فرمائیں گے، اور اگر کوئی مہمان آیا اگر وہ لینا چاہتا تو اس پلیٹ سے وہ لے سکتا ہے۔ کیلے کی لوم تھی۔ اب جو مرید دوسرے لوگ آتے تھے اور بات چیت کرتے تھے تو حضرت کا دھیان بات میں نہیں لگ رہا تھا، بات سنتے تھے لیکن دل سے بات نہیں سن سکتے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی نہ ہوئی تو پیر صاحب نے اس مرید کو بلایا جس کا گھر تھا کہ بیٹے یہ پلیٹ جو ہے، پھل کی پلیٹ جو ہے، جو آلماری سے تم لائے ہے اسی آلماری پہ پھر رکھ دو، یہ پلیٹ جہاں سے تم لائے وہیں پر رکھ دو۔ اب وہ بیچارہ مرید جس کا گھر تھا وہ ہکا بکا ہو گیا کہ کیا ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، حکم تھا اٹھا لیا پلیٹ اور جا کر پھر الماری پر جہاں سے لایا تھا وہیں پر اسے رکھ دی۔ مرید جب ڈسپرس ہو گئے، منتشر ہو گئے اور سب رخصت ہو گئے تو جلدی سے آیا مرید جس کا گھر تھا کہ حضرت کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ تو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے، کیوں، کیا بات تھی؟ تو کہا کہ میں نے پلیٹ لا کر رکھ دی، آپ نے کچھ اس میں ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے کچھ نوش نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ پلیٹ جہاں سے لائے وہیں پر رکھ دو، تو مجھے تو بڑا خوف ہو گیا کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے۔ بیٹا اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا، بہت ہی اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا۔ بات تو یہ تھی کہ جب تم نے پلیٹ لا کر رکھی اور اس میں پھل تھے تو 2-3 چوٹیاں، کالی چوٹیاں یہاں سے وہاں مارے پھر رہی تھی، 2-3 چوٹیاں بے قرار تھی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، برادروں سے وہ چھٹ چکی تھی، تو یہاں سے وہاں بے قرار تھے کہ ہمارے ساتھی کہاں چلے گئے، ہمارے برادر کہاں چلے گئے، ہمارے ملنے جلنے والے کہاں چلے گئے، تو یہاں سے وہاں بے قرار تھی۔ تو اس بے قراری کو دیکھ کر میں بات ڈھنگ سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پلیٹ کو، اس تشتری کو وہیں پر چھوڑ دیا جائے جہاں پر اس کے برادر ہو، تاکہ اس کو قرار مل جائے۔ تو مرید پھر تعجب اسے دیکھنے لگا، او ہو حضرت، اتنی چھوٹی مخلوق پر اتنا سوچنا، اتنی چھوٹی سی مخلوق پر اتنا سوچنا؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مرید پر دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ تو مقصد کہ یہ رحم کچھ مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو چکا، کچھ مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو چکا۔ تو خواب میں بشارت ہوتی ہے وہ مرید سے جس کے یہاں پر ٹھہرے تھے، دیکھا تو بڑے خوشحال ہے پیر صاحب۔ مرید پوچھتا ہے آپ بڑے خوش نظر آتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ہاں، اسی بات پر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرا سفر، تیرا دن کا کام اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے تو تیری وہ بات پسند آئی، مجھے تو تیرا وہ عمل بڑا پسند آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا کہ مجھے تو تیرا وہ عمل پسند آیا کہ میری ایک چھوٹی سی مخلوق تھی، وہ بے قرار تھی، چھوٹی سی مخلوق پر وہ بے قرار تھی، تو نے اس پر رحم کیا، اس کی بے قراری دور کر دی۔ جب تو نے اس کی بے قراری دور کر دی تو آج میں تیری بے قراری کو دور کرتا ہوں، جب تو نے اس کی بے قراری کو دور کی تو آج میں تیری بے قراری کو دور کرتا ہوں، جا میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، دل میں جب رحم ہوتا ہے تو اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا، جب جانوروں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا، کوئی بھی جاندار چیز ہو، مقصد کے انسان ہے، جانور ہے، پنچھی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس پر بھی رحم کیا جائے گا، اس پر احسان کا معاملہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیتے ہیں، اللہ بھی اس پر احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، عید تو ہم ضرور منائیں گے، ہم خوشی بھی منائیں گے، عید بھی منائیں گے، خوشی بھی منائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری خوشیوں میں کچھ غریبوں کا بھی حق ہوگا،
کچھ مجبوروں کا حق ہوگا، کچھ پریشان حالوں کا بھی حق ہوگا۔ اگر اس طریقے سے ہم نے عید منائی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ زمین والے بھی خوش ہو جائیں گے اور آسمان والا بھی خوش ہو جائے گا۔ زمین والا پر جب ہم رحم کریں گے تو آسمان والا بھی ہم پر رحم کریں گا۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر سے آج تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تو ایک خوشی کا دن ہے، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرماوے، آمین۔ وآخر دعوا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔